ہدایت واضح ہو گئی اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وہ رسول سے اختلاف کرتا ہے. ہدایت واضح ہو گئی یعنی اس نے وہ ایمان لے آیا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، یہ بات اس نے مان لی. لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہو گیا، اور قائل ہونے کے بعد اب رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کے جو ارشادات ہیں احادیث ہیں انہیں نہیں مانتا. تو فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وہ شخص جو رسول سے مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہونے کے بعد. ہدایت واضح ہونے کے بعد کا مطلب سمجھو، ایک تو غیر مسلم ہیں جن کے لیے محمد الرسول اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، ان کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا یہی ان کے لیے واضح نہیں ہوا، سمجھ میں نہیں آیا، چھوڑو انہیں. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اور ایمان رکھنے کے بعد پھر رسول کی مخالفت کرتا ہے. پھر رسول کی مخالفت کرتا ہے یعنی کہتا حدیث حجت نہیں. تو پھر محمد الرسول اللہ کا فائدہ کیا ہوا جب حدیث حجت نہیں؟ تو ایک تو یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ فالو کرتا ہے مومنین کے راستے کے علاوہ کا. جو تمام مومنین کا راستہ ہے اس راستے پر نہیں چلتا، اس کی اپنی ڈیوٹی کی راستہ الگ ہے. یعنی تمام مومنین کا جو راستہ ہے وہ ہے اجماع امت، وہ اس اجماع امت پر نہیں چلتا ہے، اس کے علاوہ راستے پر چلتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھو امت میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ سبھی لوگ ان کا مقام پہچانتے ہیں. ان کی کتاب ہے الرسالہ، 500 صفحے کی کتاب ہے. شیخ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایڈٹ کیا ہے اور عام چھپی ہوئی ہے، یا امریکہ میں 10 جگہ ہوگی. اس الرسالہ میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا. میں نہیں کر رہا، اتنے بڑے امام نے استدلال کیا کہ اجماع حجت ہے، اور حضرت نے یہ آیت پیش کی کیونکہ اجماع تمام مومنین کا راستہ ہے، اس مومنین کے راستے کا فالو ضروری ہے، اس راستے پر چلنا ضروری ہے. اگر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ چلتا ہے تو دو آدمی ہوئے. ایک ہدایت واضح ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور پھر رسول کی مخالفت کرتا ہے، حدیثوں کو حجت نہیں مانتا، اور مومنین کے راستے کے علاوہ راستے پر چلتا ہے، اجماع امت کو حجت نہیں مانتا. تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس رخ پر جا رہا ہے ہم اسے اس رخ پر جانے دیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف اس نے رخ کیا ہے اور جدھر جا رہا ہے ہم اس کو اسی رخ پر جانے دیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. لہذا ان دو شخصوں کا اس آیت کریمہ میں انجام بیان کیا گیا ہے. جو قرآن کو حجت ماننے کے بعد حدیثوں کو حجت نہیں مانتا، جو قرآن اور حدیثوں کو حجت ماننے کے بعد اجماع امت کو حجت نہیں مانتا، تو قرآن ان دونوں شخصوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس میں اگر کوئی کہے کہ اس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال، تو میں نے حوالہ دیا کہ یہ استدلال میں نہیں کر رہا ہوں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کیا ہے اور الرسالہ میں کیا ہے. رسالہ چھپی ہوئی کتاب ہے، جہاں چاہو دیکھو. میرے بھائیوں، اس کے بعد میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، ایک سوال کے لوگوں کی ایک بات کے جواب میں، لیکن اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، بغیر آپ سمجھ جائیں گے خود ہی. دیکھو، فالو ائمہ کا صرف 3 قسم کے مسائل میں، اور ان 3 قسم کے مسائل میں ائمہ کا فالو کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اس کے علاوہ
90% دین اور شریعت، اس میں ائمہ کا کسی کا کوئی فالو نہیں ہے، قرآن و حدیث کا فالو ہے۔ دین کا 90% دین کا حصہ، اس میں ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد کسی کا فالو نہیں ہے، وہ فالو قرآن و حدیث کا ہے۔ صرف 10% مسائل وہ ہیں جو 3 قسم کے مسائل ہیں، ان مسائل میں ائمہ کا فالو ضروری ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بٹھا دی گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بٹھا دی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے زید کو، عمر کو، بکر کو، خالد کو پکڑے پھرنا، ان کی دوم پکڑے رہنا، یہ کون سا دین ہے؟ وہ قرآن و حدیث کا فالو کرو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ 90% دین میں کسی کا کوئی فالو نہیں، قرآن و حدیث کا فالو ہے۔ لیکن 10 قسم کے مسائل، جن میں 3 قسم کے مسائل ہیں، ان میں ائمہ کا فالو کرنا پڑتا ہے، اور فالو کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ جب فقہ حنفی کی کتاب لکھی جائے گی تو اس میں سارا ہی دین لکھا جائے گا، فقہ شافعی کی کتاب لکھی جائے گی تو سارا ہی دین لکھا جائے گا، فقہ مالکی کی کتاب لکھیں گے تو سارا ہی دین لکھیں گے۔ یعنی کہ 90% تو تمام مسلمان قرآن و حدیث پڑھ کر 90% تو وہاں سے لیں، اور 10% یہاں فقہوں سے لیں، یوں نہیں۔ یہ جو فقہ ہے یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور اب عام مسلمان یہ خلاصہ نچوڑ جو ہے یہ فقہ پڑھیں گے اور عمل کریں گے۔ ہر فقہ میں 90% قرآن و حدیث سے ہے، اور 10% ائمہ کے اجتہادات ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو اچھی طرح سے، تاکہ لوگ ذہن جو بگاڑتے ہیں وہ ذہن صاف ہو جائیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات اور سمجھو، ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک غلط بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھاتے ہیں کہ تقلید کے معنی ہیں، تقلید کے معنی ہیں اپنے گلے میں پٹا ڈالو، اس میں رسی باندھو اور ایک آدمی کو ہاتھ میں دے دو کہ لے جا مجھے جہاں تجھے لے جانا ہے۔ تقلید کے معنی یہ کہ اپنی گردن میں رسی باندھ کر کے وہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دو، وہ جہاں چاہے لے جائے، یہ تقلید ہے۔ یہ 100% رونگ ہے، تقلید کے یہ معنی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ معنی تقلید کے کیے جائیں گے تو ہر سمجھدار آدمی سوچے گا میں کتا کیوں بنوں؟ اللہ نے مجھے مائنڈ دیا ہے، عقل دی ہے، میں کسی کے پیچھے پیچھے کیوں چلوں؟ حالانکہ یہ تقلید کے معنی ہی نہیں، یہ قطعاً رونگ بات ہے جو ڈالی ہوئی ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور اس مجمع میں انشاءاللہ ہوں گے ایسے عربی جاننے والے علماء کے علاوہ، علماء تو ہیں جاننے والے، ان کے علاوہ بھی عربی جاننے والے ہوں گے۔ ایک ہے قلد یقلد تقلیدا باب تفعیل، اور ایک ہے تقلد باب تفاعل۔ ایک باب تفعیل ہے، ایک باب تفاعل ہے۔ تقلد باب تفاعل کے معنی تو یہی ہے، اپنے گلے میں پٹا ڈالو اور رسی دوسرے کو دے دو۔ تقلید کے یہ معنی نہیں ہے۔ قلد یقلد تقلیدن کے معنی ہیں کسی کو ہار پہنانا، میں کسی کو ہار پہناؤں، تو تقلید کے معنی ہار پہنانا۔ تقلید کیا ہے؟ جس مسلمان کو جس امام سے عقیدت ہے، جس نے اپنی عقیدت کا ہار جس امام کو پہنا رکھا ہے، اس کا فالو کرو۔ تمہاری جس سے تقلید ہے، تم جس سے عقیدت رکھتے ہو، جس کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، تو اس کا فالو کرو۔ ایک مثال دوں، مجھے اس ملک کے سیاسی پارٹیوں کے نام معلوم نہیں، اس لیے میں یہاں کی مثال نہیں دے سکوں گا، ادھر کی مثال دوں گا ہندوستان پاکستان کی، اور پاکستان کی پارٹیوں کو بھی نہیں جانتا میں، اس لیے ہندوستان کی پارٹیوں کی میں مثال دوں گا، آپ سمجھ لیں گے۔ مثال تو کہیں بھی دو۔ ایک آج کے پلین سے 3 لیڈر آ رہے ہیں، ایک کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، ایک بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے، ایک کمیونسٹ کا لیڈر آ رہا ہے، ایک ہی پلین سے 3 آ رہے ہیں، تو تینوں پارٹیوں کے ورکر پھول ہار لے کر ایئرپورٹ پر پہنچیں گے ویلکم کرنے کے لیے، اپنے لیڈر کو لانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہاں پلین لینڈ ہوگا تو ایک لیڈر کانگریس کا آیا،
تو جب کانگریس کا لیڈر نظر پڑے گا تو مجمع میں جو کانگریس کے ورکر ہیں وہ اچھلیں گے کودیں گے، زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد، خوب شور مچائیں گے. اور جب وہ آئے گا تو وہ ہار لے کر آئے ہوں گے، سب اس کو ہار پہنائیں گے. دوسری دو پارٹیوں والے نہ نعرہ لگائیں گے نہ ہار پہنائیں گے، وہ اپنے ہار لیے کھڑے ہیں، یہ اپنے ہار پہنائیں گے. پھر وہ لیڈر چلے گا تو اس پارٹی کے سارے ورکر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. یہ ہے وہ فالو اور تقلید. دو کھڑے ہیں. پھر بی جے پی کا لیڈر آیا تو بی جے پی کے جو ورکر ہیں وہ اچھلیں گے کودیں گے. پھر جب وہ قریب آئے گا تو وہ سب اس کو ہار پہنائیں گے. پھر وہ جب چلے گا تو سب اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے. یہ اس کے مقلد ہے. انہوں نے پہلے اپنی عقیدت کا ہار پہنایا اسے، اور ہار پہنا کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ فالوور ہیں اس کے. پھر تیسرا لیڈر آئے گا تو تیسرے ورکر بھی یہی کریں گے. میرے بھائیو، یہ مثال ہے. اس مثال سے سمجھو امت میں جو اکابر گزرے ہیں، امت میں جو اکابر گزرے ہیں، ان میں سے مختلف اسباب کی وجہ سے کسی کو کوئی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، کوئی امام شافعی علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، وہ ان کو بڑا سمجھتا ہے، دین کا سب سے بڑا عالم ان کو سمجھتا ہے. کوئی امام مالک علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، وہ دین کا سب سے بڑا عالم ان کو سمجھتا ہے. کوئی امام احمد علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، وہ کوئی ان کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے. تو اب جو جس کو بڑا عالم سمجھتا ہے، قرآن و حدیث کو جس طرح سے اس نے سمجھایا ہے تم اس کا فالو کرو. اس نے قرآن و حدیث کو جو 10 قسم، وہ 10% مسائل جن میں 3 قسم کے مسائل ہیں، صرف ان میں وہ جو 3 قسم کے مسائل 10% ہیں، وہ اس امام نے جس طرح سمجھائے ہیں، جب تم ان کا عقیدت مند ہو تو جس طرح اس نے سمجھایا تم اس کا فالو کرو. کیوں کسی عقیدتیں مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ کچھ وجوہ ہوتی ہیں. مثلا ہمارے مفتی مدثر صاحب ہیں، یہ چونکہ دیوبند میں پڑھے ہیں اور مجھ سے پڑھے ہیں تو ان کو مجھ سے عقیدت کا تعلق ہے. حالانکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مجھ سے کہیں بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں، مگر ان کو ان سے عقیدت نہیں ہے. کیوں؟ یہ دیوبند میں میرے پاس پڑھے ہیں. تو ایسے کچھ اسباب بنتے ہیں جس اسباب کی وجہ سے کسی کو کسی سے عقیدت ہوتی ہے، کسی کو کسی سے عقیدت ہوتی ہے. بہرحال جس کو جس امام سے عقیدت ہے، اس امام نے وہ جو دین کے 10% مسائل ہیں وہ قرآن و حدیث سے جس طرح سمجھائے ہیں تم اسی پر عمل کرو. یہ ہے تقلید. وہ 10 قسم کے مسائل کیا ہیں؟ نمبر 1، نس فہمی میں جہاں اختلاف ہو گئے ہیں، نس فہمی کا اختلاف. نمبر 2، نصوص میں تعارض ہے تو ان کو کیسے سیٹ کیا جائے، سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے، اس میں اختلاف ہوئے ہیں. مختلف نصوص میں سارٹ آؤٹ کرنے میں اختلاف ہوئے ہیں. پہلا اختلاف نس فہمی میں اختلاف، کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ مطلب، امام شافعی کہتے ہیں یہ مطلب، دوسرا امام کہتا ہے یہ مطلب. عام طور پر 2 ہی اوپینین ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے. کبھی کبھی 3 اوپینین بھی ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب. ایک کہتا ہے یہ مطلب، دوسرا کہتا ہے یہ مطلب. 2 اوپینین ہوں گے، اور بہت کم کہیں 3 اوپینین بھی ہو جاتے ہیں. باقی عام طور پر 3 اوپینین نہیں ہوتے، 2 ہی اوپینین ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں یہ، دوسرا کہتا ہے یہ. ایک آیت ہے اس کا کیا مطلب، ایک حدیث ہے اس کا کیا مطلب. دوسرا روایات میں تعارض ہے. ایک آیت کہتی یوں، دوسری آیت اس کے کہتی یوں. ایک حدیث کہتی یوں، دوسری حدیث کہتی یوں. ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے، ان میں کون پہلے کی، کون بعد کی، کون ناسخ، کون منسوخ، اس کے طے کرنے میں 2 اوپینین ہو جاتے، 3 اوپینین ہو جاتے. اور تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں اوپر کی سطح پر نہیں ہیں. سمندر کی اوپر کی سطح پر موتی ہوتے ہیں، موتی اوپر کی سطح پر نہیں ہوتے ہیں، اس کی تہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کچھ مسائل وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کی اوپر کی سطح پر نہیں ہیں. ان مسائل کے لیے قرآن و حدیث میں ڈبکی لگانی پڑتی ہے، اور تہ میں جانا پڑتا ہے، اور تہ میں سے جا کر لانا پڑتا ہے حکم. اب یہ غواصی ہر مسلمان نہیں کر سکتا ہے،
ہر مسلمان سمندر میں غوطہ لگانے کا ہر آدمی تھوڑے غوطہ لگا سکتا ہے، اس کے جو ماہرین ہیں وہی غوطہ لگائیں گے. تو قرآن و حدیث میں غواصی کرنا، غوطہ لگا کر اس کی تہ میں جانا معاو شما کا کام نہیں ہے. وہ کچھ شخصیتیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو قرآن و حدیث میں غوطہ لگا کر جاتی ہیں اور تہ میں سے وہ نئے مسائل کے احکام لے آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں استنباطی احکام. یہ 3 قسم کے مسائل ہیں جس میں فالو کرنا پڑتا ہے اور فالو کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. اب ایک ایک مثال لے لو ہر ایک کی. قرآن کریم میں جہاں وضو غسل کا بیان ہے وہاں اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا آیا تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے، پرانے دیہات، وہ دیہاتوں میں گاؤں سے باہر جو کھڈے نشیبی جگہ ہوتی ہیں وہی بڑا استنجا کرنے لوگ جاتے ہیں. تو قرآن اعلیٰ درجے کا فصیح کلام ہے. ایسی شرم کی باتیں دیکھو کتنے دور کے استعارے میں بیان کر رہا قرآن. او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا تم میں سے ایک نشیبی جگہ سے. سیدھی سی زبان میں کہو کہ واش روم جا کر آئے. اس زمانے میں گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے، لوگ جنگل میں، جب قرآن کی آیتیں اتر رہی تو مدینہ میں سب لوگ جنگل میں جائے تھے. حضور کی ازواج مطہرات بھی جنگل میں جاتی تھی. تو قرآن نے کہا کہ وہاں نشیبی علاقہ گاؤں سے باہر جو کھڈے گڑے ہیں وہاں سے جا کر کوئی آیا. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھویا. اور تم نے اکیلوں نے، تم نے عورتوں کو چھویا اور عورتوں نے تم کو چھویا. لامسا یلامسو ملامسا، باب مفعلہ میں دونوں طرف سے عمل ہوتا ہے کہ تم نے عورتوں کو چھویا، عورتوں نے تمہیں چھویا. پھر پانی نہیں ہے تو قرآن نے کہا کہ تیمم کرو. اب فقہا کا زمانہ آیا. پہلی جو آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ نشیبی جگہ میں جا کر آیا. 3 اماموں نے کہا، 3 اماموں نے فرمایا کہ جو 2 راستے ہیں انسان کے، آگے کا پیچھے کا، پیشاب اور پخانے کے 2 راستے ہیں، ان 2 راستوں سے کوئی بھی چیز نکلی تو وضو ٹوٹ گئی. کیونکہ نشیبی علاقے میں جب جا کر آتا ہے تو وہاں یا تو پیشاب نکلتا ہے یا پاخانہ نکلتا ہے. واش روم میں جا کر آئے گا تو پیشاب نکلے گا یا پاخانہ نکلے گا. لہذا سبیلین سے کوئی بھی چیز نکلے، ہوا نکلے، پانی نکلے، خون نکلے، پیشاب نکلے، پاخانہ نکلے، وہ ضرور گئی. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ سبیلین کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، انسان کے جسم میں سے ناپاک چیز نکلے. انسان کے جسم میں سے کوئی بھی ناپاک چیز نکلے وضو ٹوٹ گیا. پاک چیز نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا. آنسو نکلے وضو نہیں ٹوٹے، کیوں؟ آنسو پاک ہے. پسینہ نکلا وضو نہیں ٹوٹے گا، پسینہ پاک ہے. لیکن جسم میں کہیں سے بھی خون نکلا، پیپ نکلا، وامٹ ہوئی منہ بھر کر تو وضو ٹوٹ گئی. 3 اماموں نے کہا خون نکلنے سے، پیپ نکلنے سے، وامٹ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتی. اب جو 3 امام کہتے ہیں کہ صرف 2 راہوں سے جو کوئی چیز نکلے گی تو وضو ٹوٹے گی، ان 2 راہوں کے علاوہ پورے جسم میں سے خون، پیپ، وامٹ، نقصیر وضو نہیں ٹوٹے گی، وہ بھی اس آیت سے کہتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 2 راستوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، 2 راستوں سے جسم کے اندر سے باہر ناپاکی آتی ہے. لہذا پورے جسم میں سر سے پیر تک کہیں سے بھی جسم میں سے ناپاکی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گی. اب اختلاف ہو گیا کہ بدن میں سے سبیلین کے علاوہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی.
سبیلین کے علاوہ پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ نقصیر پھوٹے تو وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ کہیں چاقو لگ گیا خون نکلے گا تو وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ٹوٹ جائے گی، تین ائمہ کہتے نہیں ٹوٹے گی۔ اب یہ بھی اسی آیت سے کہتے ہیں اور یہ بھی اسی آیت سے کہتے ہیں، اب اس میں اور آپ کیا کریں گے؟ میں آپ یہ کریں گے، ہمیں جس سے عقیدت ہے اس نے جو اس آیت کا مطلب سمجھایا ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اس کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ پھر اگلا جملہ ہے او لامستم النساء، تین امام کہتے ہیں کہ تم نے عورتوں کو چھویا اور عورتوں نے تم کو چھویا تو وضو ٹوٹ گئی۔ چنانچہ تینوں اماموں کے یہاں اگر مرد باوضو ہے اور عورت کو چھوئے تو مرد کی وضو ٹوٹ گئی، عورت باوضو ہے اور اس نے مرد کو چھو لیا تو عورت کی وضو ٹوٹ گئی۔ بند کرو، بعد میں سنیے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لامستم النساء کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ مقاربت انٹرکورس ہوا اور وہ اینڈ تک پہنچ گیا۔ جب اینڈ تک انٹرکورس پہنچتا ہے تو مرد عورت کو پکڑتا ہے، عورت مرد کو پکڑتی ہے، وہ پکڑنا مراد ہے، یعنی غسل واجب ہوا۔ پہلے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گئی، اور دوسرے مطلب کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بیوی سے صحبت کی اور وہ صحبت اینڈ تک پہنچی۔ دونوں مرد عورت کو، عورت مرد کو پکڑتے ہیں آخر میں، لہذا غسل واجب ہوا اور پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تیمم کرو، اور دونوں کا تیمم سیم ہے۔ وضو ٹوٹ گئی ہے، تیمم کرنا، اس کا تیمم کا طریقہ بھی وہی ہے۔ غسل واجب ہوا ہے اور پانی نہیں ہے تو اس کا تیمم، اس کا طریقہ بھی سیم ہے۔ اب لامستم النساء کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، چنانچہ تین اماموں کے یہاں عورت مرد کو چھوئے، مرد عورت کو چھوئے تو وضو ٹوٹتی ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اس آیت میں وضو کا ذکر ہی نہیں ہے، اس آیت میں تو غسل واجب ہونے کا ذکر ہے۔ اب لامستم النساء سے امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ نکالا، باقی تین اماموں نے یہ نکالا، ہم کیا کریں؟ ہم یہی کریں گے جس کو جس سے عقیدت ہو، اس نے جو مطلب سمجھا ہے اس پر عمل کرو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی کیا ہے؟ اور مثال حدیث میں اترو، حدیث شریف میں ہے امیرا بلال ان یوتر الاقامت ان یشفع الاذان و یوتر الاقامت، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اذان دوہری کہیں اور اقامہ اکہری کہیں۔ اذان دوہری کہیں، اقامہ اکہری کہیں، کیا مطلب؟ اذان دوہری کہیں، اقامہ اکہری کہیں۔ تین امام آئے، انہوں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اذان اور اقامت میں جو سملر کلمات ہیں وہ اذان میں ڈبل کہے جائیں گے، تکبیر میں سنگل کہے جائیں گے۔ سملر کلمات اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ ہے، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ ہے، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ ہے۔ تو جو سملر کلمات ہیں وہ اذان میں دوہرے کہے جائیں اور تکبیر میں اکہرے کہے جائیں۔ ان کے یہاں تکبیر کیسے ہے جانتے ہو؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ پھر امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ بھی ایک ہی مرتبہ، اور امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ نہیں، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا یہ ہے تکبیر کو اکہرا کہنے کا یہ مطلب۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ مطلب اکہرا کہنے کا نہیں ہے، اذان دوہری کہو یعنی سملر کلمات کو 2 سانس میں کہو،
اور تکبیر ایک ہی کہو یعنی سملر کلمات کو ایک سانس میں کہو. الفاظ کم و بیش نہیں ہوں گے. اذان اور اقامت کے الفاظ سیم ہیں، بلکہ اقامت میں 2 کلمے اور بڑھیں گے. 15 کلمے اذان میں، 17 کلمے اقامہ میں. البتہ اذان کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک سانس میں نہیں 2 سانس میں کہو. اشہد ان محمد رسول اللہ ایک سانس میں نہیں 2 سانس میں کہو. حی علی الصلاۃ 2 سانس میں، حی علی الفلاح 2 سانس میں. اور جب تکبیر کہو تو جتنے سمینار کلمات ایک سانس میں کہو. دیکھو حنفیوں کے یہاں تکبیر کہنے کا جو طریقہ ہے وہ میں بتاؤں، ہمارے یہاں بھی غلط طریقہ چلا ہوا ہے. ہمارے یہاں تکبیر کہنے کا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سانس توڑو. یہ سمندر کلمات ہے، ایک سانس میں 4 مرتبہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سانس توڑو. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سانس توڑو. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، سانس توڑو. حی علی الفلاح حی علی الفلاح، سانس توڑو. آگے قد قامت الصلاۃ ایک سانس میں نہیں کہنا، 2 سانس میں کہنا اسے. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سانس توڑو. لا الہ الا اللہ، یہ ہے تکبیر کو ایکہرا کہنے کا مطلب. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں بقی کے پاس جانوروں کا جو بازار تھا وہاں میں کھڑا ہوتا تھا اور مسجد نبوی میں تکبیر شروع ہوتی تھی. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کہاں تھی؟ آج وہی ہے. اور بازار بقی کے پاس وہیں تھا جہاں بقی کی دیوار لگی ہے قبرستان کی. کہا وہاں میں ہوتا تھا، مسجد میں تکبیر شروع ہوتی تھی تو وہاں سے میں چل کر تکبیر ختم ہونے سے پہلے صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. 500 یارڈ ہے. اور آج ہماری تکبیر وہاں جوتے رکھ رہا اور تکبیر شروع ہو تو وہ جوتے رکھ کر کے تکبیر ختم ہونے سے پہلے صف میں کھڑا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تکبیر کہنے کے طریقے غلط ہو گئے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث ہے کہ امیرا بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ، حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دوہری کہیں اور تکبیر ایکہری کہیں. کیا مطلب؟ 3 امام کہتے ہیں کہ اذان دوہری کہیں یعنی سملر کلمہ ڈبل، اور اذان تکبیر ایکہری کہیں یعنی سملر کلمہ سنگل. لہذا امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں تکبیر کے 10 کلمات ہیں. قد قامت الصلاۃ بھی 1 مرتبہ. اور امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک تکبیر میں 11 کلمات ہیں اور اذان میں 15. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ 4 کلمات ہی نہیں، صوتی ہے. کلمے دونوں میں سیم ہے کلمات، البتہ تکبیر کہنے کا طریقہ یہ الگ ہے. اذان دوہرا کہو یعنی سملر کلمے 2 سانس میں الگ الگ کہو، اور تکبیر میں سملر کلمے 1 سانس میں کہو. اب اس حدیث کا یہ مطلب کہہ رہے ہیں، اس حدیث کا یہ مطلب کہہ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ آپ کو جس سے عقیدت ہے اس نے جو حدیث کا مطلب سمجھا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اسی کا نام فالو ہے. یہ مثالیں دے رہا ہوں میں نص فہمی کی مثال، کہ قرآن کی آیتیں سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، حدیثوں کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. اور ایک مثال دے دوں وہ بھی کام کی ہے. حدیث شریف میں ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا فإذا خفت الصبح فأوتر برکعۃ. رات کی نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز دو رکعتیں پڑھو. بس جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے، فإذا خفت الصبح فأوتر برکعۃ. کیا مطلب فأوتر برکعۃ؟
3 امام آئے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد 2 رکعت پر سلام پھیرو، پھر 2 پر سلام پھیرو، پھر 2 پر سلام پھیرو۔ جب تم دیکھو کہ صبح صادق ہونے والی ہے تو اونلی 1 رکعت وتر پڑھو علیحدہ۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھو 2 پر سلام، 2 پر سلام، 2 پر سلام، 2 پر سلام۔ اب تمہیں اندیشہ ہوا کہ اب صبح ہونے والی ہے تو اب جو 2 پڑھو اس میں 2 پر سلام مت پھیرو، اس کے ساتھ ایک تیسری ملا کر کے 3 رکعتوں کو اوڈ بناؤ، طاق بناؤ۔ اب 2 پر سلام نہیں پھیرنا، اس کے ساتھ ایک تیسری ملانی ہے تو اوتر بے رکعت، 1 رکعت کے ذریعے نماز کو طاق بناؤ۔ امام ابو حنیفہ نے مطلب کیوں لیا؟ نسائی شریف میں نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم بین رکعتی الوتر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے۔ اس حدیث کو اس کے ساتھ ملا کر کے امام ابو حنیفہ نے کہا اس کا یہ مطلب ہے۔ وہ 3 امام کہتے ہیں یہ مطلب ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہم اور یہی کہیں گے جس سے عقیدت ہے اس نے اس حدیث کا جو مطلب سمجھا ہے اس پر عمل کرو، اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہے؟ تو بہرحال وہ جو 10% مسائل تھے جو 3 قسم کے مسائل پر مشتمل، اس میں سے ایک یہ نص فہمی کا اختلاف، دوسرا روایتیں، قرآن میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 آیتیں ہوں، 2 آیتوں میں تعارض ہو، ایک آیت یوں کہتی ہے دوسری اس کے خلاف کہتی ہے، قرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ حدیثوں میں بہت حدیثیں ہیں، بہت حدیثیں ہیں، ایک حدیث یوں کہتی ہے دوسری حدیث یوں کہتی ہے۔ اب وہاں کیا کریں گے؟ مثلا ایک حدیث کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں جب قرات ختم کر کے رکوع میں جاتے تھے تو رفع یدین کر کے رکوع میں جاتے تھے، پھر رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے۔ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں، جیسے وہ تہجد کے بارے میں 8 رکعت اتنی مشہور روایت کر ڈالی کہ دوسری روایتوں کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہا۔ ایسا ہی رفع یدین کے بارے میں یہی ایک روایت نہیں ہے، بہت روایتیں ہیں۔ یہ 2 جگہ پر رفع یدین، یہ تو اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ دوسری صحیح روایت یہ ہے کہ جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری کے لیے حضور کھڑے ہوتے تھے تو تیسری کے شروع میں رفع یدین کر کے ہاتھ باندھتے تھے، یہ بھی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ یہ بھی روایت نسائی شریف میں صحیح سند سے روایت ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں جب پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تھے تو 2 سجدوں کے بیچ میں بھی رفع یدین کرتے، نسائی شریف میں اعلیٰ درجے کی صحیح روایت سے سند حدیث ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ نماز میں جہاں فی کل خفض و رفع، ہر اونچ نیچ میں حضور رفع یدین کرتے تھے، پوری نماز میں رفع یدین۔ اب یہ ساری حدیثیں، ایک دوسری طرف یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے تھے جو بارڈر پر ہے، نماز میں نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھو، تکبیر تحریمہ نماز کے اندر نہیں ہے، وہ بارڈر پر ہے، نماز سے باہر ہے یا اندر ہے اس جھگڑے میں مت پڑو، بارڈر پر ہے۔ لہذا اور پھر اس تکبیر تحریمہ میں جو رفع یدین کریں گے، دیکھو میں نماز شروع کر رہا ہوں، اللہ اکبر بر، اب نماز شروع ہوئی، تو یہ جو رفع یدین کر کے ہاتھ باندھا ہے تو سب نماز سے باہر ہے، بس نماز شروع ہو گئی، اللہ اکبر تکبیر پوری ہوئی، نماز شروع ہو گئی، اب کہیں رفع یدین نہیں۔ تو ایک طرف یہ روایت ہے کہ پوری نماز میں رفع یدین ہے ہی نہیں، صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین ہے، وہ بھی بارڈر پر ہے اور نماز سے باہر ہے۔ اللہ شروع کرنے سے پہلے یہاں سے نہیں اٹھائیں گے، یوں ہاتھ اٹھاتے ہو کہیں اللہ اکبر،
پورا پہنچ گئے. اب نماز شروع ہوئی اور یہ تو سب رفع دین اور تکبیر سب بارڈر پہ چلا گیا. اب فقہا آئے. دو اماموں نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، دو اماموں نے یہ کہا کہ پہلے نماز میں ہر جگہ رفع دین تھا، ہر اونچ نیچ میں رفع دین تھا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 پوری نماز میں رفع دین ختم. چنانچہ دو بڑے اماموں کے نزدیک، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ میں رفع ہے اور کہیں نہیں. اور دو اماموں نے یہ فرمایا کہ نہیں، پہلے رفع دین نہیں تھا، بعد میں بڑھا. امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ نے فرمایا کہ نماز میں پہلے رفع دین نہیں ہوتا تھا، بعد میں بڑھا. تو انہوں نے کہا کہ رکوع میں جاتے بھی سنت ہے، رکوع سے اٹھتے بھی سنت ہے، اور تیسری رکعت کے شروع میں بھی سنت ہے. جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب العلوم میں بقلم خود لکھا ہے کہ صرف نماز میں 3 جگہ رفع دین سنت ہے، تکبیر تحریمہ میں، رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے. مگر شوافی نے تیسری رکعت کے شروع میں ہی بڑھایا کیونکہ اسی حدیث ہے. تو اب یہ حدیثوں کو، یہ حدیثیں اور یہ حدیث پہلے کی کون سی، بات کی کون سی؟ دو امام کہتے ہیں یہ رفع کی حدیثیں پہلے کی ہیں اور رفع چھوڑنے کی نہ کی حدیث بعد کی ہیں، اور جو بعد کی ہوتی ہے وہ ناسخ ہوتی ہے، وہی سنت ہوتی. اور دو امام اس کا برعکس کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے رفع نہیں تھا نماز میں، بعد میں بڑھا. تو جب بعد میں بڑھا تو یہ سنت ہو. اب میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ یہی کریں گے، ہمیں جس سے عقیدت ہے، جو دو چھوٹے اماموں کے فالوور ہیں ان سے عقیدت ہے، انہوں نے جس طرح سے حدیثوں کو سارٹ آؤٹ کیا ہے وہ اس طرح عمل کریں گے. جو دو بڑے اماموں کے فالوورز ہیں ان کو ان سے عقیدت ہے، انہوں نے حدیثوں کو جس طرح سارٹ آؤٹ کر کے بتایا ہے اسی طرح وہ عمل کریں گے. اور تیسری قسم کے مسائل وہ ہیں جو قرآن کی ظاہری سطح پر نہیں ہیں، اس کے لیے ڈبکی لگانی ہے، گہرائی میں جانا ہے. جیسے آج نئے نئے مسئلے آتے ہیں، نئے مسئلے آتے ہیں. ایک مرد اور ایک عورت کا مادہ نطفہ ملایا اور ملا کر کے ایک ٹیوب کے اندر بھر دیا، پھر تلقیح کرنے کے بعد میں ایک وقت کے بعد میں کسی بھی عورت کے بچہ دانی میں وہ منتقل کر دیا، اور وہاں جنین بڑا ہو کر کے اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا. بولو کیا احکام ہے؟ یہ حرامی ہے، حلالی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ اس کی ماں کون ہے؟ اس کو کس کی میراث پائے گا؟ اس کی میراث کون پائے گا؟ کہاں ہے قرآن و حدیث میں یہ مسئلے؟ یہ مسئلے اسی قرآن و حدیث ہی میں سے نکالیں گے، اور ہم نکالیں گے، اور اس میں گوتا لگا کر تہ میں جائیں گے اور اس کی تہ میں سے یہ مسئلے لائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے سفر میں آئیں گے تو بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہاں بھئی، یہ آخری، شاید آخری ہو، لہذا دعا کرو. درود شریف پڑھو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ، ہمیں ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم ہمارے لیے واضح فرما. یا اللہ، سیدھے راستے پر ہمیں چلا. اے اللہ، منعم علیہم کا راستہ ہمیں دکھا. اے تیرے ان بندوں کے راستے پر ہمیں ڈال دے جس پر تیرا کرم اور احسان ہوا. اے میرے مولا، مغضوب علیہم کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، ضالین کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا، ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما. یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ، اس شہر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ، ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے میرے مولا، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما. یا اللہ، اس مجمع میں تیرے بندے بھی ہیں، تیری بندیاں بھی ہیں، ان کے دلوں میں جو نیک ارمان ہیں میرے مولا ان کو پورا فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ، دین کی قدر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ، اپنی نسلوں کو دین
دیندار بنانے کی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فتنوں کی دنیا ہے، چاروں طرف سے فتنوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، میرے مولا ہمیں فتنوں سے بچا، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں برکت فرما، ہمارے تھوڑے میں بھی برکت فرما، ہمارے زیادہ میں بھی برکت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔